محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس بات کا حکم دیا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوه. رسول تمہیں جس بات کا حکم دے، رسول تمہیں جو چیز دے اسے لے لو، یعنی آپ کے دیے ہوئے حکم کی پابندی کرو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے آپ منع کریں، جس چیز سے آپ روکے، فانتہوا، اس چیز سے رک جاؤ. قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کے اندر دو باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے. رسول تمہیں جس بات کا حکم دے وہ تمہیں کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بات کا حکم اللہ کے رسول نے نہیں دیا ہے وہ کام نہیں کرنا ہے، اور جس بات کا حکم دیا ہے اس کام کو کرنا ہے. دوسری بات، جس کام سے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو، ذرا بچوں کو خاموش بٹھا بیٹھے ہو، جس کام سے آپ نے روکا ہے، جس کام سے آپ نے منع کیا ہے، اس کام سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ مومن صادق، سچا مومن ہونے کی علامت ہے. لیکن آج کل دیکھنے میں یہ آ رہا ہے، قرآن نے جس بات کا حکم دیا ہے ہم اس کا الٹا کر رہے ہیں. نبی نے جس بات کا حکم دیا وہ کرنے تیار نہیں، اس کا الٹا کر رہے ہیں. اور نبی نے جس بات سے منع کیا اور جن جن باتوں سے منع کیا وہ تمام کام ہم کر رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے بہت سی باتیں ارشاد فرمائی. لمبی حدیث ہے وہ، میں بالکل اس کی ابتدائی بات آپ کو بتاتا ہوں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس دنیا میں ایک دور آئے گا، ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا، لا یبقی من الاسلام الا اسمہ. آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اسلام باقی نہیں رہے گا، لوگوں کی زندگیوں میں دین اور اسلام نہیں رہے گا، الا اسمہ، مگر اسلام کا نام رہے گا. لا یبقی من الاسلام الا اسمہ، اسلام نہیں رہے گا. عبادتوں میں، تجارتوں میں، سلوک اور برتاؤ میں، لین دین میں، تجارت میں، یہ جتنے کام ہم کر رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایک دور آئے گا ان چیزوں میں اسلام نہیں رہے گا، یعنی اسلامی طریقے نہیں رہے گے. الا اسمہ، مگر جوش سے چلا چلا کر اپنے آپ کو مسلمان بولے گا. لیکن کسی بھی اینگل سے دیکھا جائے تو اسلام کہیں نہیں ہے. زندگی کے کسی بھی حصے میں دیکھا جائے تو اسلامی نہیں ہے. مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں، نماز کے وقت میں مسلمان مسجدوں میں نظر نہیں آتا، لیکن اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے کہ بھائی میں مسلمان ہوں. جبکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر بلا کسی شرعی مجبوری کے نماز کو چھوڑ دیا. کوئی مجبوری نہیں ہے، وہ مجبوری شرعی ہو، جس کو اسلام مجبوری مانتا ہو، ایسی کوئی مجبوری اس کو نہیں تھی. کسی نے دکان کی وجہ سے نماز چھوڑ دی، کسی نے دوستوں کی محفل کی وجہ سے نماز چھوڑ دی، کسی نے شادی کی وجہ سے نماز چھوڑ دی، کسی نے دعوت کی وجہ سے نماز چھوڑ دی، کسی نے خوشی کے موقع پہ نماز چھوڑ دی،
کسی نے غم کی وجہ سے نماز چھوڑ دی، جان بوجھ کر اس نے نماز چھوڑا ہے۔ مسجد کی ملگیوں میں کاروبار کریں گے لیکن نماز کو نہیں آئیں گے، مسجد کی ملگیوں میں کاروبار کریں گے، نماز کو نہیں آئیں گے۔ اور مسجد کی کمیٹیاں ایسے بے نمازیوں کو مسجد کی ملگیاں دیتے ہیں۔ مسجد کی کمیٹی کو بھی نماز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو کرائے سے مطلب ہے۔ بولے ملگیاں آمدنی کے لیے ہے، چاہے نمازی رہے بے نمازی رہے، اس سے کوئی لینا دینا مسجد کی کمیٹیوں کو بھی نہیں ہے۔ بعض مسجدوں کے اندر آمدنی کے لیے رومز بنائے گئے اور ان روموں میں رہنے والے 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے، اس سے بھی مسجد والوں کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی ہے، کوئی مجبوری شرعی نہیں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقط کفر، اس نے کفر کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس نے کفر کیا ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان اور کفر کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ یہ جتنے غیر مسلم ہیں بہت سے اچھے کام وہ بھی کرتے ہیں، روزے کا کانسیپٹ ان کے پاس بھی ہے، ان کے اپنے مذہب کے طریقے کے مطابق ہے، مگر ہے غریبوں کی، محتاجوں کی، ضرورت مندوں کی اپنے طریقے سے وہ مدد کرتے ہیں۔ سال میں ایک مرتبہ ان کے پاس ایک ایسا موسم آتا ہے جس میں وہ مخصوص قسم کا لباس پہن کر اپنے شہر سے دور ان کے اپنے خیالی مقدس مقامات جو ہے وہاں پہ جاتے ہیں اور اس کے پھیرے لگاتے ہیں، لیکن کسی غیر مسلم کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ نماز پڑھتا ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان اور کفر میں فرق نماز کا ہے۔ بہت سے اچھے کام تو دوسرے بھی کر رہے ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی فقط کفر، اس نے کفر کیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو دنیا پیران پیر کہتی ہے، انہوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن مند ہونے دو، بولے ایک گڈھے میں لے جا کے پھینک دو اسے۔ اگر وہ بے نمازی تھا تو حضرت نے فرمایا کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فرمایا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام نہیں رہے گا زندگیوں میں، ہاں نام ضرور رہے گا، اسلام کا نام رہے گا۔ کسی کو بھی روک کے مسلمان کو پوچھیے کہ میاں ولیمہ کرنا کیا ہے، سنت کھانے کو ملتا ہے، سنت کے نام پہ 100 ولیمے کھا لیا مگر آج تک سنت سمجھ کے داڑھی نہیں چھوڑا، لیکن سنت سمجھ کے ولیمہ تو کھا لیا، لیکن سنت سمجھ کے داڑھی چھوڑنے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی نے یہی فرمایا اسلام نہیں رہے گا زندگی میں، اسلام کا نام رہے گا۔ دوسری بات اسی حدیث میں اسی جملے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُ، قرآن نہیں رہے گا مگر قرآن کی رسم رہے گی۔ زندگیوں میں قرآن نہیں ہوگا، قرآن کے احکامات نہیں ہوں گے، قرآن کی تعلیمات نہیں ہوں گی، زندگی قرآن کے مطابق نہیں ہوگی مگر قرآن کی رسم باقی رہے گی۔ بیٹی نماز پڑھتی ہو نہ پڑھتی ہو مگر جہیز میں جانماز دینا ہے دینا ہے، کیوں؟ ایک رسم ہے۔ زندگی میں اس نے کبھی پان نہیں کھایا لیکن پاندان ضرور دیا ہے، اغالدان ضرور دیا ہے۔ ارے بھائی آپ کی بچی کبھی زندگی میں پان کھائی نہیں، پھر یہ پاندان اور اغالدان آپ دے بھی رہے ہیں اور آپ کی سمدن شوق سے لے کے جا بھی رہی ہے، خود بھی پان نہیں کھاتی ہے، دینے والا بھی نہیں کھا رہا ہے، لے جانے والی بھی پان نہیں کھا رہی ہے، اور جس کو دیا جا رہا ہے وہ بھی پان نہیں کھاتی ہے، لیکن پاندان اور اغالدان جہیز کے سامان میں موجود ہے۔ کیوں دے رہے ہیں بھائی؟ آپ بھی نہیں کھاتے، آپ کی بیٹی بھی نہیں کھاتی، آپ کے سمدھی اور سمدن بھی نہیں کھاتے، پھر یہ ڈھوکے کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ بولے یہ رسم ہے، دینا ہے۔ جیسے پاندان اور اغالدان رسمن دیا جاتا ہے، ایسے ہی بے نمازی بیٹی کو باپ رسمن جانماز دیتا ہے، اور وہ رسمن جانماز لے کے جاتی بھی ہے۔ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام نہیں ہے، نام ہے۔ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، شاید کوئی بیٹی ایسی ہوگی جس کو باپ نے گھر سے رخصت کیا ہو اور اس نے قرآن بیٹی کو جہیز میں نہ دیا ہو۔ بیٹی کو دیے جانے والے سامان کی جو لسٹ لکھنے کے لیے جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں
تو لکھنے والے بچے سے کہتے ہیں کہ پہلا جو لکھاتے ہیں دینے کا سامان، تو اس میں پہلی چیز ہوتی ہے قرآن ما رحال۔ آج کل تھوڑا لیٹسٹ ڈبے آ گئے ہیں، پہلا نام کس چیز کا ہے؟ قرآن کا ہے۔ پڑھتی ہے ہماری بیٹی قرآن؟ جس بیٹی کو قرآن ہم دے رہے ہیں وہ بیٹی قرآن پڑھتی ہے؟ جو بیٹی قرآن لے کے جا رہی ہے وہ قرآن پڑھتی ہے؟ اللہ کے نبی نے یہی فرمایا، ایک دور اس دنیا میں ایسا آئے گا، لا یبقى من القرآن لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا نام رہے گا زندگی میں، اسلام دین کہیں نہیں۔ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن کی ایک رسم باقی رہے گی، رسمن دیا جا رہا، رسمن قرآن لیا جا رہا ہے۔ دکان کا افتتاح ہے، بولے پہلے قرآن پڑھانا بھائی مسجد، چند حافظوں کو تلاش کر کے لا کے ان کو دھو دھلا کے صاف شطرنجیاں بچھا کے وہ جس کی دکان ہے وہ ان کو بٹھا دیتا ہے، مول صاحب آپ قرآن پڑھتے رہیے، میں آپ کے کھٹے میٹھے کا انتظام کرنے جا رہا ہوں۔ وہ نہیں پڑھے گا، وہ نہیں پڑھے گا قرآن، وہ کھٹے میٹھے کے انتظام کرنے جاتا ہے۔ اس کی سوچ یہ ہے کہ برکت یہ لوگ یہاں چھوڑ کے جائیں گے اور اس سے میری دکان چلے گی، خود نہیں پڑھے گا۔ گھر بن گیا، اللہ کا شکر ہے، چلو ایک دعوت کریں گے، خاندان والوں کو بلائیں گے، دوستوں کو بلائیں گے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر شکر کے جذبے سے کرتا ہے تو درست ہے، دکھاوے کے جذبے سے کرتا ہے تو وہ غلط ہے۔ تو وہاں پر بھی وہی ہوتا ہے، کسی مدرسے میں جا کر حافظوں کو بچوں کو بلا کے لاتے ہیں اور وہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، یہ کھانے کے انتظام میں لگا ہوا ہے، یہ قرآن نہیں پڑھتا۔ یہی اللہ کے نبی نے فرمایا، قرآن یہ نہیں پڑھتا۔ بعض دکانوں پر تو حفاظ کی لوگوں نے ڈیوٹی لگائی ہے، جیسے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے ہیں، اسی طرح بعض حفاظ دکانوں پر جا کر قرآن پڑھتے ہیں، اور سیٹ صاحب خالی بیٹھے ہوئے واٹس ایپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک دیکھ رہے ہیں، اخبار پڑھ رہے ہیں، خود قرآن نہیں پڑھیں گے، اور خالی بیٹھے ہوئے ہیں مگر قرآن نہیں پڑھیں گے۔ بعض دکانوں میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، جیسے پان کے ڈبے ہوتے ہیں، اندر بٹھا کے نہیں پڑھا سکتے، تو حافظ صاحب باہر سے برکت اندر پھونکتے ہیں، باہر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اندر پھونکتے ہیں۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو نماز ضرور پڑھتے ہیں، فرض بھی پڑھتے ہیں، سنت بھی پڑھتے ہیں، توفیق دیا تو نفل بھی پڑھتے ہیں، تسبیحات کا معمول بھی ہے، مگر قرآن نہیں ہے، قرآن نہیں پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک دور اس دنیا میں آئے گا کہ جس میں اسلام باقی نہیں رہے گا، اس کا نام رہے گا۔ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن کی صرف رسم باقی رہے گی۔ کوئی بھی دکان کا اناگریشن ہو، صبح میں تو سب ٹوپیاں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، قرآن پڑھی جا رہی تھی، دکان کے اناگریشن کے آدھے گھنٹے کے بعد جا کے دیکھے تو گانے بج رہے ہیں۔ پتہ نہیں اسٹیل کی برکت تھی نہیں معلوم، لوہے کی برکت ہے نہیں معلوم، جو وہاں سے جاتی نہیں، جو فکس ہو گئی ہے دکان میں۔ کون سی سوچ ہے یہ؟ کس طرح کی سوچ ہماری بن گئی ہے؟ 2 گھنٹے 3 گھنٹے پہلے تو آپ قرآن پڑھ رہے تھے دکان کی برکت کے لیے، قرآن پڑھا رہے تھے دکان کی برکت کے لیے، نیا گھر بنا تو سب سے پہلے قرآن لے کر گئے تھے گھر میں، اور 2 گھنٹے کے بعد وہاں گانے بج رہے ہیں۔ کون سی برکت آئے گی؟ ہم لوگوں میں ایک بڑی اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کا دین اور اسلام سے فارمالٹی کا اٹیچمنٹ ہے۔ ایک فارمالٹی ہے، ایک اٹیچمنٹ ہے، وہ فارمالٹی پورا کرنا ہے۔ حکم کیا ہے، تعلیم کیا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان کیا ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مجھے فارمالٹی پوری کرنا ہے۔ ابھی 3 دن کے بعد شب برات آ جائے گی، گھروں سے ایسے نکلیں گے ہمارے نوجوان کہ آج اپنی بخشش کرا کے واپس ہوں گے، لیکن ہماری نوجوان نسل اسلام کو، دین کو، نبی کے طریقوں کو، اسلام کے اعمال کو، مقدس راتوں کو جتنا مسلمان نوجوانوں نے بدنام کیا ہے، کسی نے نہیں کیا۔ گھر سے تو نکلے تھے شب برات کے نام پر، ماں باپ سمجھے بچہ ہمارا مسجد کو جاتا ہے، بچہ مسجد کو نہیں جا رہا ہے، اپنے دوستوں سے ملنے جا رہا ہے۔ تعجب ہوتا ہے کہ پولیس کو بریجز بند کرنا پڑتا ہے۔ ہم اتنے گر گئے ہیں کہ ہماری شرارتوں کی وجہ سے پولیس کو راستے بند کرنا پڑتا ہے۔ بریجز بند کرو بھائی، کیوں؟ بولے عبادت گزار بچے
گاڑیاں بھگائیں گے، تمہاری بخشش گاڑیاں بھگانے میں ہے؟ یہ تعلیم ہے ہمارے نبی کی۔ رات بھر پولیس ہماری وجہ سے چوکنا رہے، رات بھر ہماری نگرانی کرتے پھرے، یہ ہے مقدس راتوں کا احترام ہمارے پاس، یہ ہے مقدس راتوں کی قدر ہمارے پاس۔ 4 رکعت عشاء کی نماز پڑھ لیے، باہر نکل گئے، ختم ہو گئے۔ یہی تو حدیث میں فرمایا لا یبقى من الاسلام، اسلام نہیں رہے گا زندگی میں، البتہ اسلام کا صرف نام یوز کیا جائے گا۔ کہاں ہے نبی کے احکامات کی پابندی ہمارے پاس؟ کہاں ہے اللہ کے حکموں کی پابندی ہمارے پاس؟ نماز کے بعد ایک دن مسجد نبوی میں اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا ایمان والو بیٹھ جاؤ، ایک عام اعلان تھا، صحابہ کرام بیٹھ گئے، حضور کو جو کچھ فرمانا تھا وہ آپ نے فرما دیا، پھر اجازت دے دی، صحابہ باہر نکلے تو مسجد نبوی کے بازو میں جو راستہ تھا دیکھا کہ ایک صاحب سر کے اوپر لکڑیوں کا گھٹا رکھے بیٹھے ہوئے ہیں، لکڑیاں ہیں، ایک گٹھا بندھا ہوا ہے اور وہ سر پہ رکھ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، خیریت؟ بولے میں یہاں سے گزر رہا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز میرے کانوں میں پڑی، حضور نے فرمایا اے ایمان والو بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا۔ تو صحابہ نے کہا وہ تو اندر جو لوگ تھے ان کے لیے حکم تھا، انہوں نے فرمایا اندر تھے باہر تھے میں یہ نہیں جانتا، میں مومن ہوں، بیٹھ گیا، میں ایمان والا ہوں، مجھے کیا پتا کہ حضور اندر والوں کو یہ بات فرمائے ہیں، مجھے تو نہیں معلوم ہے، میرے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ ایمان والو بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ دوستو رسمی مسلمان بن کر کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، فارمیلٹی کے مسلمان رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک زندگی دین کے احکامات کے مطابق نہ ہو جائے، نبی کے فرمان کے مطابق نہ ہو جائے۔ وہ جو آیت میں نے پڑھی ما آتاکم الرسول فخذوہ، بولے نبی تمہیں جس کام کا حکم دیے ہیں وہ کرو، اور جس کام کا حکم نبی نے دیا ہی نہیں ہے، سرے سے کہیں اس کا ذکر ہی نہیں پایا جاتا ہے، وہ سارے کام ہم کرنے تیار ہیں۔ رات میں شب برات ہے، صبح سے پھولوں کی دکانیں لگی ہوئی ہیں، 20-25 روپے کے پھول لے جا کے ماں باپ کی خبر پہ ڈال کے بیٹا ہونے کا فرض ادا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ رسم ہے ایک، بڑے اہتمام سے دکانیں لگائی جاتی ہیں، پھول خریدے جاتے ہیں، لے جا کر اپنے عزیزوں رشتہ داروں ماں باپ دادا دادی نانا نانی کی قبروں پر وہ پھول ڈال کر آتے ہیں۔ ایک واقعہ کوئی بتا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ کام کیا ہو؟ حضور کی حیات میں حضور کی 3 بیٹیوں کا انتقال ہوا ہے، 3 بیٹیوں کا، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، 3 بیٹیاں۔ کیا مدینہ تو زرخیز زمین ہے، مکہ تو سنگلاخ ہے، پہاڑیاں ہیں ساری، مدینہ منورہ تو شروع سے زرخیز جگہ ہے، کیا مدینہ کے باغوں میں وہاں کی جھاڑیوں پر پھول نہیں لگتے تھے جو لے جا کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹیوں کی قبر پہ ڈال کے آتے؟ دنیا کا کوئی مائی کا لال یہ ثبوت نہیں دے سکتا کہ اللہ کے نبی نے یہ کام کیا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد صحابہ کرام نے یہ کام کیا ہو، کوئی مائی کا لال نہیں بتا سکتا، مگر ہم کر رہے ہیں اور دین کے نام پر کر رہے ہیں۔ کیوں؟ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، ایک رسم ہے، کرنا ہے، جاگنا ایک رسم ہے، لہذا گھروں سے نکل گئے، اب کہیں بھی جاگے مگر جاگنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا بعد میں ایسے خرافات ہوں گے، اسی لیے پہلے پیشن گوئی فرما دی کہ ایک دور ایسا آئے گا زندگیوں میں اسلام نہیں رہے گا، اسلام کا نام رہے گا، قرآن نہیں رہے گا، قرآن کی رسم رہے گی۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جس بات کا حکم دے وہ کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول جن باتوں سے جن چیزوں سے تمہیں منع کریں اس سے رکو۔ آج بالکل پورا الٹا چل رہا ہے، عبادت کے نام پر دین کو بدنام کر رہا ہے ہمارا نوجوان، مقدس راتوں کی توہین ہو رہی ہے، گاڑیاں لے کے ادھر سے ادھر بھاگ رہے، ادھر سے ادھر بھاگ رہے، ادھر سے ادھر بھاگ رہے، ادھر سے ادھر بھاگ رہے۔ کیا ہوا رے بھائی؟ ہوا کیا آخر تیرے کو؟ یہ گلی میں سے وہ گلی میں جا رہا، یہ ہوٹل سے وہ ہوٹل کو جا رہا، غیروں پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے تم نے سوچا ہے؟
یہ کام کرنے والے سوچیں غیروں پر کیا ایفیکٹ پڑتا ہے اس کا، ان کی نظروں میں کیا تصویر اسلام کی آپ پیش کر رہے ہیں۔ یہی جو کام ہمارے نوجوان کر رہے ہیں، چاروں پانچوں مل کے گاڑیاں گلیوں میں بھگائیں، سڑکوں پہ بھگائیں، عبادت ہو رہی ہے۔ یہ یاد رکھنا قیامت کے دن اسلام کو بدنام کرنے کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ اسلام کی بدنامی کا ذریعہ بن رہے ہیں ہم لوگ، جو ایسا کام کر رہے ہیں وہ اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ ساری ہوٹلیں کھلی ہوئی، سڑکوں پہ نوجوان ہی نوجوان، مسجدیں خالی پڑی ہوئی، ہوٹلیں آباد، مسجدیں غیر آباد، سڑکیں آباد، مسجدیں غیر آباد۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا بات ہے، آج مسلمانوں کی کوئی خاص چیز؟ بولے نہیں، آج جگنے کی رات ہے۔ کیا ہوتا ہے اس میں؟ بولے یہ بخشش کی رات ہے۔ اچھا، چورستے پہ بخشش ہو رہی ہے آپ کی۔ کب تک دین کا مذاق بناؤ گے؟ حیا نہیں آتی کبھی؟ اپنے کردار پر کبھی شرمسار نہیں ہوتے ہم لوگ کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مسجد میں بیان ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، 99% لوگ مسجد کے باہر ہوتے ہیں، وہاں ایک برکت کے طور پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، باقی کہاں ہیں؟ باقی سب سڑکوں پہ ہے، باقی سب چبوتروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، باقی سب ہوٹلوں کے اوپر ہے۔ شب برات کے نام پر یہ تعلیم ملی تھی ہمیں۔ قرآن تو کہہ رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جس بات کا حکم دے وہ کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس بات سے منع کرے اس سے رکو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تہجد فرض تھی، ہمارے اوپر تو فرض نہیں ہے، حضور پر فرض تھی۔ حضور رات میں تہجد کے لیے اٹھتے تھے، وہ چھوٹا سا حجرہ گنبد خضرا کے نیچے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، خیر وہ تو جتنا بڑا آپ کو نظر آ رہا ہے حقیقت میں وہ اتنا بڑا نہیں ہے، وہ تو باہر سے دیواریں گھیری گئی ہے اس کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے، اتنا آہستہ دروازہ کھولتے تھے، اتنا آہستہ، جو بھی اس زمانے میں کنڈی تھی ہوگی، جو بھی طریقہ تھا ہوگا، تو کنڈی تو تھی جہاں دروازہ لگتا تھا اندر سے، اتنا آہستہ سے کنڈی کھولتے تھے۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یا دوسرے جو امہات المومنین تھے، ان کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ نماز تو میں پڑھ رہا ہوں لیکن یہ تو سو رہے ہیں، ان کی نیند کیوں خراب کروں میں؟ فرض تو میرے اوپر ہے، فرض ان کے اوپر نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کا تہجد پڑھنے کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، یہ ذکر ہے تہجد کا۔ حضور کے تہجد کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے تہجد کا ذکر فرمایا ہے، لیکن اللہ کے نبی کا ذاتی جو عمل تھا وہ کیا تھا؟ کنڈی اتنا آہستہ کھولتے تھے کہ آپ کی زوجہ مطہرہ کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ تہجد جیسی عبادت کے لیے اٹھتے ہیں تو اتنا اہتمام ہوتا ہے، اور اہتمام کرنے والے کون؟ جو اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں۔ اس پوری دنیا کے انسان قیامت تک پیدا ہونے والے، ان کی نمازیں، ان کے فرائض، فرض نمازیں، سنت نمازیں، نفل نمازیں، ان کی تہجدیں، صحابہ کرام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں، ان ساری نمازوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سجدے، ایک سجدے کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ پوری نمازیں حضور کی ایک سجدے کے برابر نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ ان کا اہتمام کیسا ہے اور ہمارا کردار کیسا ہے؟ کیوں ہم ماں باپ نے اپنی اولاد کو صرف یہ بتایا ہے کہ جاگنے کی رات ہے، نہ اس کے آداب بتائے، نہ اس کے طریقے بتائے، اسلامی احکامات کا ادب اور احترام نہیں سکھایا، اسلام کی مقدس راتوں کا ادب اور احترام ہم نے نہیں سکھایا۔ دوسری قوموں اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کے نزدیک ایک بہترین پیغام جانا تھا، لیکن بجائے پیغام جانے کے اسلام اور مسلمانوں کے متعلق ان کے ذہنوں میں بدگمانیاں پیدا ہو۔ ایک صاحب کہنے لگے، مول صاحب وہ لوگ بھی تو کرتے ہیں نا، آپ کا مذہب بھی وہی ہے، آپ کا مذہب بھی وہی ہے، وہ ان کے مذہب کی تعلیم ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ کیا تمہارے مذہب کی یہ تعلیم ہے؟ تمہارے مذہب کی تعلیم تو نہیں ہے۔ اس لیے دوستو، کاموں کو رسمن مت کرو، کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ رسمن کوئی کام کریں، اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی کا اگر حکم ہے تو پھر اس حکم کو
پورا کرنے کا طریقہ کیا بتایا گیا؟ کیا طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا؟ جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق کرو، اسی میں برکت ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں بخشش ہے، اسی سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ من مانی اور من چاہی کرو گے، اس کے کوئی نتائج سامنے آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔